الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرفاء ملت اسلامیہ رفقاء اہل سنت والجماعت گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین میرے وطن عزیز
کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، مسلم ٹاؤن ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، رمضان المبارک آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ آخری عشرہ ہے اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جس صاحب ایمان نے رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کا کام کیا، بڑا کام تو بڑا رہا، چھوٹا بھی نیکی کا کام کیا، تو رمضان شریف کی برکت سے اس کے لیے بخشش کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ اللہ نے رمضان المبارک کو بخشش کے بہانے کے طور پر ہمارے ہاں بطور مہمان بھیجا ہے۔ جس طرح مہمان کی خدمت اچھی سے اچھی کی جائے تو اس اچھی خدمت میں جو چھوٹی خدمت شامل ہوتی ہے تو وہ بھی مہمان کی عزت افزائی میں شامل ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں جس نے اعلیٰ عبادت کی، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، تلاوت، تراویح، تسبیح و تحلیل، ورد، صدقہ، خیرات اور خصوصاً زکوٰۃ کی ادائیگی، فطرانے کی ادائیگی، غریبوں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا، مسکینوں کی طرف توجہ دی، اپنے اور اپنے بچوں کو عام دنوں کی بنسبت رمضان شریف میں کھانے پینے کے لیے وسعت دی، یہ سارے کے سارے کام نیکی کی۔ آپ نے خود کھایا اس کا بھی ثواب ہے، اپنے بچوں کو کھلایا اس کا بھی ثواب، اور باقی بچوں کو کھلایا اس کا بھی ثواب۔ اللہ نے بخشش کے رمضان شریف میں جہاں بہت سے مواقع عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک موقع طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی طاق راتیں، اور ان طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی۔ زیادہ تر محققین نے لکھا ہے کہ یہ 27 کی شب ہو سکتی ہے، تو طاق راتوں میں سے کوئی رات بھی یہ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، پالن ہار، رزق دینے والا، رزق الرزاق، الخالق، المالک سمجھ کر اس سے مانگتا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں آج آپ جو مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ آدمی انسان کے مانگنے میں تو تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ مانگنے کا تو پورا مہینہ تھا، لیکن آخری ایام اور آخری عشرہ یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کے دن ہے۔
جتنا آپ نے مانگا ہے، لیکن آخری دنوں میں جتنا مانگیں گے وہ پہلے جو جتنا مانگا ہے ان سب سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گا۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان شریف کے آخری ایام میں اور خاص کر آخری راتوں میں سے تاک راتوں میں سعودیہ میں روزہ کہیں وہاں کہیں، تو اس کا آسان ہے جس جگہ آپ موجود ہیں اس کے مطابق جو تاک رات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاجزی سے آئے گا، انکساری سے آئے گا، دل میں تڑپ لے کر آئے گا، اللہ کو ہی سب کچھ سمجھ کر آئے گا، جو اللہ کے دربار یعنی مسجد میں منگتا بن کر آئے گا، جو اللہ کے در پر فقیر بن کر آئے گا، جو اللہ کے در پر بھکاری بن کر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، آنے والے تو بنو، میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ قرآن نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ سعادتوں والا مہینہ ہے، یہ شرافتوں والا مہینہ ہے، یہ نزاکتوں والا مہینہ ہے، یہ بخشش والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا اللہ۔ اب یہ عربی گرامر آپ تھوڑی سی جانتے ہوں، ایک ہے صرف لا، ایک ہے لام زبر الف لا اوپر، اس کا ترجمہ ہے نہیں، کسی صورت میں نہیں، اللہ کی رحمت سے کسی صورت میں مایوس نہیں ہونا، یعنی یہ نہیں سوچنا پتہ نہیں اللہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا، یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا۔ اللہ کے بغیر دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے بغیر بخشش کرنے والا کوئی نہیں، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے دروازے پر آ کر توبہ کرو، مجھ سے رجوع کرو کہ آئندہ یا اللہ غلطیاں نہیں کروں گا، خامیاں نہیں ہوں گی، برے کام کو چھوڑ رہا ہوں، میری طرف سے توبہ ہے۔ انکا انت التواب الرحیم، ترجمہ ہوگا ان بے شک پکی بات ہے، سچی بات ہے، یقینی بات ہے، لوہے پر لکیر ہے، کہا آپ انکا بے شک آپ، انتا تو یعنی آپ، پہلے بھی کاف کا قرآن نے پھر انتا کا، تو ترجمہ ہوگا بے شک تو ہی تو۔ یہ جو لفظ ہی ہے نا یہ حصر ہے، یعنی پکی بات ہے۔ اردو میں جب ہی استعمال ہوتا ہے
تو اس کا مطلب ہے یہ بات یہیں آ کے رک گئی ہے، اس بات سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں، تو ہی میرا دوست ہے۔ یعنی جتنی محبت اور دوستی میری آپ سے ہے کسی اور سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ میرے دروازے پر آ گئے، انکا انت التواب الرحیم، ترجمہ ہوگا بے شک تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو رحمت خدا بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ یعنی گناہوں کی معافی تو ہر دن، ہر وقت، ہر مہینے ہوتی ہے، مگر جتنی زیادہ تعداد میں رمضان شریف میں ہوتی ہے اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب الجود والکرم، سید الاولین والآخرین، جمیل الشیم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم، ساری کائنات کے آقا، ساری کائنات کے مرشد، ساری کائنات کے پیر، ساری کائنات کے نبی، ساری کائنات کے رسول، ساری کائنات کے امام، اولین امام، آخرین امام، دنیا کے امام، عقبہ کے امام، تحت الثری کے امام، بالا سے بالا والسماء کے امام، نجوم کے امام، ستاروں کے امام، چاند کے امام، سورج کے امام۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، یہاں لفظ سراج، یہاں قرآن نے کہا ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے چمکتا دمکتا ہوا سورج بنایا۔ میرے نبی سے بڑھ کر روشنی کسی نبی کی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر، سورج سے بڑھ کر دن میں روشنی اور نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر نبوت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی تشریح نبی نہیں آئے گا، کوئی غیر تشریح نبی نہیں آئے گا، کوئی امتی نبی نہیں آئے گا، کوئی غیر امتی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن نے کہا انا ارسلناک کافہ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے کافی و وافی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کسی اور نبی کو مانے گا میرے نبی کی آمد کے بعد، یا کسی اور نبی کے پیروکار کسی کو مانیں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم آ گئے ہو اس رات، تم سجدے میں آ گئے ہو، اللہ سے مانگنے والے بن گئے ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اب ترجمہ تو یہی ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، ذنوب بھی جمع ہے، جمیعہ بھی جمع ہے، یعنی سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ یہاں لفظ بھی ہے جمیعہ،
इन्नहु, पक्की बात है कि वो यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वही मेहरबान है, वही करम नवाज है, वही दाता है, वही अता करने वाला है, वही गरीब नवाज है, वही अमीर नवाज है, वही नबियों को भेजने वाला है, और वही अल्लाह मेरे नबी के सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाने वाला है। उस नबी ने फरमाया जिसकी सदाकत पर किसी काफिर को भी शक नहीं है कि इस रात, यानी ताक रातों में से किसी रात, इस रात के बेहतरीन तरीका ये है कि 3 हिस्से करने, कुछ हिस्सा आराम के लिए, कुछ हिस्सा नवाफिल तस्बीह और तहलील के लिए, कुछ हिस्सा तिलावत और अल्लाह से माफी मांगने के लिए। ये जो हमारे यहाँ एक रात जागते हैं और पूरा हफ्ता लोगों को बताते हैं, ये दुरुस्त नहीं, या कारोबार भी छोड़ देते हैं, ये गलत है। बस ये कुछ बंदे का और अल्लाह का मामला होता है। कोशिश किया करे जब आप अल्लाह से राब्ता कर रहे हैं, अल्लाह किसी को बताता है, फिर हम भी तो न बताएं, हम भी उसी से रो रो के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, अपने आप को मिटा के मांगे, अपने आप को फकीर बनाकर मांगे, वल गनी समझकर उसी से मांगे। कोई रात मिल जाए ताक रातों में से, फिर मुतकिफीन की तो क्या ही बात है, वो भी हूं तो आप अल्लाह से मांगे। अल्लाह फरमा रहे हैं, देखो रमजान भी, कुरान भी इसी महीने में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कद्र के माने एक तो ये है कद्र मंज़लत, एक तर्जुमा सलामती का भी है, एक तर्जुमा इज्जत अफजाई का भी है, एक तर्जुमा बुलंदी का भी है। कुरान ने कहा हमने आप यानी कुरान मुकद्दस को लैलतुल कद्र की रात उतारा। एक तो ये लिखा है कि अल्लाह ने सारे का सारा कुरान आसमान दुनिया पर उतार दिया, और फिर जरूरत के मुताबिक 23 बरस तक अल्लाह के नबी के पास आया। बाज़ ने लिखा कि इससे मुराद आगाज है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये देखो अदराक उर्दू में भी है, आपको इदराक नहीं है। अब इसका क्या माना करेंगे जी आप? ये अरबी का लफ्ज है वैसे, सूझबूझ, शऊर। आप इदराक नहीं रखते, आप शऊर आगाही से बेबैरा हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं हमने कुरान को रमजान में उतारा, तुम्हें पता नहीं है कि लैलतुल कद्र है क्या? पहले फरमाया कि लैलतुल कद्र की रात कुरान उतारा, मुकम्मल नहीं, वो तो शहर रमजान अल्लज़ी। अब यहां कहा कि तुम्हें मालूम है कि लैलतुल कद्र क्या है? कोई इतनी बड़ी रात तो है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा, फिर वो रात भी रमजान शरीफ में है और वो रात भी लैलतुल कद्र की है। तो पता चला कि सारे रमजानुल मुबारक के एक एक लम्हे की नेकियां अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन लैलतुल कद्र वो रात है कि पूरे महीने में अल्लाह ने जितनी माफियां दी है, लैलतुल कद्र की रात के कुछ हिस्से में उससे कहीं ज्यादा माफियां दे दी है।
تو اللہ اس رات معافیہ دیتا ہے، بخش دیتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور کے ساتھیوں نے عرض کیا، حضور کے نوکروں نے عرض کیا، حضور کے چاکروں نے عرض کیا، میرے نبی کے سچے عاشقوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی، اس لیے وہ خوب عبادت کرتے تھے، ہماری عمریں تو تھوڑی تھوڑی ہیں، کم سے کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان کی عمریں زیادہ تھیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں اگر اس دور میں کوئی سواری پر اونٹ پر حج پر جاتا تھا تب بھی ثواب ملتا تھا، اور آج کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے حج پر چلا جائے تو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ پہلے گرمی میں نماز پڑھتے تھے تب بھی ثواب ملتا تھا، آج اے سی میں نماز پڑھتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر، رات کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو رب فرمایا کہ یہ رات کیا ہے؟ خیر، اب خیر کا لفظ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو کوثر ہے نا، اس کا ایک ترجمہ محققین نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کی خیر عطا فرما۔ عطا، اگر عین تو الف تا اور آگے حمزہ ہو تو معنی اور ہوگا، حمزہ ہٹا دو تو معنی اور ہوگا، اردو میں ہوگا تو معنی اور ہوگا، عربی میں ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ أعطيناك الكوثر، اس کوثر کا معنی ہے دنیا جہان کی ہر بھلائی اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ تو یہاں خیر کا معنی ہوگا کہ ساری نیکیاں اپنی اپنی جگہ پر حق ہیں، مگر لیلۃ القدر کی رات میں ساری نیکیوں سے کہیں زیادہ ایک لمحے میں اللہ عطا فرمائے۔ یہ ہے مطلب، نیکی تو آپ کرتے ہیں، یہ کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، آپ نے بھی پہنا ہوا ہے، لیکن مارکیٹ کے اعتبار سے وہ جو کپڑا قرآن مجید کا غلاف بن گیا ہے اس کا مقام تو ہمارے کپڑوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنا تعلق لیلۃ القدر کی رات مجھ سے بنا لو، پھر معافیاں ہی معافیاں ہیں۔ یہ دوسروں کا گھر نہیں ہے کہ جہاں آپ خالی جھولی جائیں گے تو خالی جھولی آئیں گے، بلکہ جھولیاں بھر کے جائیں گے تو خالی کر کے آئیں گے۔ میرا وہ در ہے، آپ خالی جھولی سے آئیے، جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں، ہر جائز چیز مانگو اللہ سے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ راشدہ، قرآن کی حافظہ، قرآن کی مفسرہ، مکننہ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے مجازی خدا سے پوچھا، میں نے اپنے سرتاج سے پوچھا، میں نے اپنے آقا پیر و مرشد سے پوچھا اس رات کو پالے تو کیا مانگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں مانگنے کی، ایک دنیا میں سب سے بڑی چیز مانگنے کی، اور ایک آخرت میں سب سے بڑی چیز ہے مانگنے کی۔ فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ سادہ سا معنی ہے اللہ میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میرے گناہوں معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری لغزشوں کو معاف کر دے۔
سب سے بڑی چیز لیلۃ القدر کی رات میں گناہوں کی معافی مانگو۔ ویسے تو جو مانگو گے اللہ دے گا، اور آخرت میں سب سے بڑی چیز کہ آئے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ وقت نہیں ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں مل گئی۔ میرے مسلمان بھائی، یہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں، ہم تھوڑا سا آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اس راستے پر آئیے، وہی راستہ جو اللہ رسول کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک اور بھی ہے، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، کسی بیوہ کی، کسی ضرورت مند کی، کسی طالب علم کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی باقی دنوں کی بنسبت بہت زیادہ ملے گا۔